آج جہاں دنیا ماحولیات کا عالمی دن منا رہی ہے، وہیں مودی حکومت ان خطرات کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے جو امرناتھ یاترا سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے ماحول کو لاحق ہیں۔ لاکھوں ہندوؤں کو امرناتھ یاترا غار میں جانے کی اجازت دینے کا مودی کا فیصلہ مقبوضہ کشمیر میں ماحولیاتی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ حفاظت کے نام پر ہزاروں بھارتی فوجیوں کی اضافی تعیناتی نے امرناتھ یاترا کو ایک فوجی یاترا میں تبدیل کر دیا ہے اور نتیجتاً علاقے میں پھیلتی ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا۔ مودی حکومت امرناتھ یاترا کے ذریعے نہ صرف ماحولیاتی تباہی پھیلا رہا ہے بلکہ اسے کشمیریوں کو زیر کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی کشمیر میں امرناتھ غار کا دورہ کرنے والے لاکھوں ہندو یاتری ہمالیہ کے نازک ماحول کو متاثر کر رہے ہیں اور حالیہ برسوں میں گلیشیئرز پگھلنے سے پہاڑی علاقوں میں شدید سیلاب ماحولیاتی توازن کے بگڑنے کا ایک انتباہ ہے۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر بھارت کے پاس منانے کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ بھارت کے بڑے شہروں کو آلودگی کی تباہ کن صورتحال کا سامنا ہے۔ اس کا دارالحکومت نئی دلی دنیا کا آلودہ ترین دارالحکومت ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے نازک ماحول کو بچانے کے لیے یاترا کے دورانیے اور یاتریوں کی تعداد کو انتہائی حد تک محدود کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالا جانا چاہیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں پولیس کے خصوصی تحقیقاتی یونٹ SIU نے 40 جھوٹے مقدمات کی تحقیقات کے دوران اب تک 58 کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ بھارت کے اعتراضات اور نریندر مودی کی جانب سے سکھوں کا ریفرنڈم رکوانے کے لیے ذاتی طور پر مہم چلانے کے باوجود سڈنی میں خالصتان کے ریفرنڈم میں 31,000 سے زیادہ سکھوں نے شرکت کی۔ سڈنی میں خالصتان کے لیے ریفرنڈم کا اہتمام 1984 میں امرتسر میں گولڈن ٹیمپل پر بھارتی حکومت کی فوج کشی کے دوران ہزاروں سکھوں کے قتل عام کی برسی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ خالصتان کے قیام کے لیے آسٹریلیا میں ریفرنڈم کا یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ اس سے قبل میلبرن میں 50,000 اور برسبن میں 11,000 سے زیادہ سکھوں نے خالصتان کے قیام کے حق میں ووٹ ڈالے تھے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی چیئرپرسن نیڈن مینزا نے کہا ہے کہ بھارت میں انتہا پسندوں کو مودی کی شدت پسند جماعت کی مکمل حمایت حاصل ہوتی ہے۔